وما ھذا یعین الشمولی بقرینۃ الحکمت. اب جہاں پر بدلیت اور شمولیت دونوں کا امکان پایا جاتا ہے وہاں پہ کس کو ترجیح دی جائے گی؟ شمولیت کو. کس کے ذریعے سے؟ قرینہ حکمت کے ذریعے سے شمولیت کو سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، شمولیت کو سمجھا جائے گا. کما فی کلمت عالم فی قولنا اکرم العالم. مثلا جیسے ہم کہیں اکرم العالم، اکرم العالم، تو یہاں پر شمولیت سمجھا جائے گا. ہے یہاں پر شمولیت سمجھا جائے گا کیونکہ احتمال دونوں کا پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مولا یہ کہنا چاہے کہ جتنے علماء کو دیکھو سب کا احترام کرو. ہیں 100 عالم ہیں، 100 کا احترام کرو. ہو سکتا ہے مولا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 100 میں سے اگر تم نے 1 کا احترام کر لیا تو بھی کافی ہے، حکم ادا ہو گیا، پورا ہو گیا. نہیں تو اب ایسی صورت میں کیا ثابت ہوگا؟ قرینہ حکمت سے سب کا کرنا پڑے گا. اگر مقدور ہو دونوں، فرض کیجئے کہ دونوں مقدور ہیں، دنیا چھوٹی سی ہے، آپ کے سامنے 10 عالم ہیں، مثلا دنیا میں 10 عالم ہیں یا 100 عالم ہیں، 100 کا احترام کر سکتے ہیں. احترام کرنے میں آزاد نہیں کرنا 100 غلام کو کہ باہر پڑ جائے گا. احترام کرنے میں کیا رہتا ہے؟ 100 کے ہاں وہ کرنا فری کا ہے، مونا کے خرچ مونا کی ضرورت نہیں ہے. تو 100 کا احترام بھی کر سکتے ہیں، اس میں سے 1 کا بھی کر سکتے ہیں. فرض کیجئے صورت میں، حالانکہ اس کے لحاظ سے تو اطلاق بدل شمول دونوں کا وہ دیا ہے نا. بقول آپ کے شاید آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مثال دی اس میں بھی اطلاق شمولی شاید آسان نہ ہو، لیکن فرض کیجئے کہ ممکن ہے، مقدور ہے دونوں، ہے نا. تو اب ایسی صورت میں کیا سمجھا جائے گا؟ بدلی سمجھا جائے گا یا شمولی؟ تو کہہ رہے ہیں قرینہ حکمت سے شمولی ثابت، اطلاق ہے شمولی، ان سب کا احترام ہے. فلا بد اذن من اساس، ہے نا. بس ایسی صورت میں بنیادی طور پہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، اساسی طور پر کیا ضروری ہے؟ لتعیین الشمولیت بالبدلیت، کہ شمولیت یا بدلیت کو معین کیا جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آغا خوئی فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے بدلیت، یہ ہے شمولیت، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی قسیم ہے. یا بدلیت جہاں پہ شمولیت نہیں ثابت ہو پائے رہی ہے، معقول نہیں، وہاں بدلیت، جہاں بدلیت نہیں معقول ہے وہاں شمولیت. آغا شیخ صدر کہتے ہیں کہ یہ بدلیت اور شمولیت جو ہے نا کہیں کہیں پر کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، دونوں ممکن ہوتا ہے. تو کیا سمجھا جائے گا وہاں پر؟ یہ یا یہ؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر شمولیت سمجھا جائے گا. اسی لیے چونکہ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں لہذا اساسی اور بنیادی طور پہ ضروری ہے کہ اس کو مت معیار بنائیے کہ وہاں جہاں وہ نہ ہو وہاں یہ، جہاں وہ نہ. ایسے حالات میں اس مشکل سے بچنے کے لیے ایک معیار بنائیے کس کو سمجھا جائے گا. ہیں کیا مراد ہوگا جہاں پہ دونوں ممکن ہو سکتے ہوں؟ تو کیا مراد ہوگا؟ شمولیت. یعنی قرینہ حکمت سے بس نتیجہ کیا نکلا؟ قرینہ حکمت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ شمولیت سمجھ میں آتا ہے، شمولیت سمجھ میں آتی ہے. غیر مجرد کون بدیل ہی مستحیلا، نہ یہ کہ یہ کہا صرف یہ کہا جائے چونکہ اس کا بدیل اور قسیم محال ہے لہذا یہ ثابت ہے. نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمولیت محال ہو اس لیے جہاں پر وہاں بدلیت، نہ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پر بدلیت وہاں شمولیت. آپ کو معین کرنا پڑے گا کہ جب کلام مطلق ہو تو ان دونوں اطلاقوں میں سے کون سا مراد ہو سکتا ہے، شمولی یا بدلی. شیخ صدر کیا فرماتے ہیں؟ شمولی. الثانی، دوسرا نظریہ محقق عراقی کا ہے. ٹھیک ہے، پہلا نظریہ ثابت ہو گیا، لہذا باقی دوسرے تیسرا نظریہ میں انشاءاللہ زیادہ مشکلات کا سامنا شاید آپ کو نہ ہونے پائے. الثانی، دوسرا نظریہ، ما ذکرہ المحقق العراقی، جس کو محقق عراقی نے ذکر کیا ہے، من ان الاصل فی قرینۃ الحکمت انتاج الاطلاق البدلی، ہے نا. اصل قرینہ حکمت میں کیا ہے؟ جی، قرینہ حکمت نتیجہ دیتا ہے کس چیز کا؟ مطلب بدلی کا، یعنی اطلاق بدلی کو سمجھاتا ہے. والشمولیت عنایت اضافیت بحاجۃ الی قرینۃ، شمولیت جو ہے عنایت اضافی ہے، توجہ اضافی ہے جس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ قرینے کی. وذالک لأن هذه القرینۃ تثبت، اس لیے کہ یہ قرینہ، کون سا قرینہ؟
अहसान करीना हिकमत, वो जो करीना इजाफी का है वो मुराद नहीं है, असल वाला करीना। असल करीना कौन सा चल रहा है जिसकी बात हो रही है? हाँ करीना हिकमत, लेना हाज़िर नहीं करीना हिकमत, ठीक है। चूंकि उन्होंने एक करीना इजाफिया भी बीच में बोला है, करीना इजाफिया मत लाइएगा दिमाग में। यहाँ फरमाते हैं कि बदलियत असल है इतलाक में, करी और शुमूलियत को समझने के लिए क्या चाहिए? करीना इजाफियत चाहिए, करीना इजाफी चाहिए, ठीक है। अब इसको साबित कर रहे हैं कि बदलियत करीना हिकमत से समझ में आती है और शुमूलियत के लिए कोई अलग से करीना चाहिए। इसको साबित करें कैसे? लिअन्ना ज़ालिका यानी इंताज बदलियत बेतवस्सुत करीना हिकमत है ना, ये ज़ालिका से मुराद ये है, क्योंकि हाज़िल करीनता करीना हिकमत जो है तुस्बे तो ये साबित करता है कि अन्ना मौज़ूअल हुक्म ज़ात तबीयत, मौज़ू हुक्म ज़ात तबीयत है, यानी तबीयत रकबा है, तबीयत सलात है, तबीयत किज़्ब है। तबीयत किज़्ब यानी असल किज़्ब है ना। तबीयत इंसान जाहिल भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल इंसान जो है वो तबीयत, उसको तबी इंसान है ना। जब मुराद होता है तो कहते हैं तबीयत हुक्म, तबीयत मुराद है। तो किज़्ब या रकबा बहुत हो सकते हैं ना, यहाँ पर एक या सब की बात नहीं हुई, यहाँ तबीयत हुक्म। तो पता है चला कि करीना हिकमत से क्या साबित होता है? ये साबित मौजू हुक्म अन्नल करीनता लिअन्ना हाज़िल करीनता तुस्बितु अन्ना, यह अल करीनता बदल है हाज़ी का, लिअन्ना हाज़िल करीनता तुस्बितु अन्ना मौज़ूअल हुक्म ज़ातु तबीयत। मौज़ू हुक्म क्या है? ज़ात तबीयत बिदून क़ैद। यानी जब ये कहा गया कि ला तकज़िब है तो ज़ात किज़्ब मुराद है, तबीयत किज़्ब मुराद है, बगैर किसी भी तरीके की कैद के। व तबीयत बिदून कैद, और जाहिर सी बात ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि कलाम या कलमा जब कैद से खाली होता है तो फिर मुतलक मुराद होता है। अब इस मुतलक का क्या मतलब हुआ? तबीयत मुराद है, हाँ असल या तबीयत हुक्म मुराद है, ठीक है। व तबीयत बिदून कैदिन, और वो तबीयत जो बगैर कैद के है, किज़्ब या रकबा, तंतबिकु अलल कलील वल कसीर व अलल वाहिद वल मुतअद्दिद। ये थोड़े और ज्यादा, एक और कसीर हैं, एक और मुतअद्दिद सब पे सादिक आता है ना। जब ये ला तकज़िब कहा गया तो मुतलक मुराद हुआ, बगैर कैद के है। तो जब मुतलक मुराद हुआ तो तबीयत किज़्ब मुराद है। तबीयत किज़्ब एक को जैसे समझाता है वैसे 10 को समझाता है, ठीक है। अभी तक अभी बदलियत नहीं साबित हुई, अभी इनका मुद्दा साबित नहीं हुआ है, अब यहां साबित करेंगे। फलो क़ीला, बस अगर ये कहा जाए अक्रिमिल आलिम, आलिम का एहतराम करो, वजरत करीनतुल हिकमत इस्बातिल इतलाक, और करीना हिकमत जारी हो काहे के लिए? इस्बात इतलाक के लिए। कफा फिल इम्तिसाल इकरामुल वाहिद, तो इम्तिसाल अम्र के लिए एक का एहतराम क्या है? काफी है। लिंतिबा के तबीयत अलैह, इसलिए कि तबीयत उस एक पर भी मुंतबिक हो रही है, ये उन्होंने फरमाया है। आगा इराकी ने क्या फरमाया? मौलाना मोहम्मद रजा साहब एक्सप्लेन कीजिए इसको, कौले साली को। कहते हैं कि सब लोग सुनिए, फिर से सुनिए, अब अपनी जबान में सुनिए, सादा जबान में। करीना हिकमत जो है वो इतलाक बदली का भी नतीजा है और शुमूली को भी समझाता है, लेकिन इसके लिए हमें करीना इजाफी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये करीना हिकमत खुद जो है मौजूद हुक्म। एक मिनट मुझे आराम से चलिए ना, दो को फिर से देखिए तो, हाँ फिर से यानी ये कहते हैं कि करीना हिकमत जो है समझाता है इतलाक बदली और इतलाक शुमूली को। आप एक लहजे के लिए आप पूरे वक्त हमारे साथ थे, पूरे वक्त शुरू से, जब से क्लास शुरू हुआ है 1 घंटे से, लेकिन एक लहजे के लिए हटे थे, यहाँ गड़बड़ा रहा है, वो अपना असर छोड़ रहा है। चलें फिर से शुरू करें।
اطلاق بدلی کو بس سمجھاتا ہے، اطلاق شمولی کے لیے ضرورت ہے قرینے کی. احسان. اب جو ہے یہ قرین حکمت چونکہ موضوع حکم کو سمجھاتا ہے، یعنی طبیعت حکم، یعنی جو ذات حکم ہے یا اکرام موضوع ہے طبیعت حکم سمجھاتا ہے، کسی چیز کو سمجھا رہا ہے. لیکن اگر ہم کو جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اطلاق شمولی کو بھی شامل کریں، تو ضرورت ہے کہ قرینہ ایک جو ہے عنایت خاص کو جو ہے لے کے آئیں. ٹھیک. پھر جیسے کہیں کہ اکرم العالم، تو عالم یہاں پہ موضوع قرین حکمت جو ہے اطلاق کو ثابت کر رہا ہے. کافی ہے کسی اگر ایک کا بھی اکرام کر لیا جائے تو موضوع حکم جو ہے پورا ہو گیا، تب یہ تو حکم جو مکمل ہو گئی. لیکن اگر یہ مراد نے کہ تمام عالم کا اکرام کرنا ہے تو اس میں جو ہے کرینے کی ضرورت پڑے گی. دوسرے لفظوں میں آپ بیان کر دیجیے اس کو شارٹ میں، مختصر ایک جملے میں، عراقی کا نظریہ ایک دو جملے میں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قرینہ حکمت جو ہے اطلاق بدلی کا فائدہ دیتا ہے، شمولی کے لیے عنایت اضافی کی ضرورت ہے. عنایت اضافی ضرورت ہے. ہاں عنایت اضافی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو انتاج بدلیت ہے، جو قرینہ حکمت جو اس قرینے سے سمجھ میں آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرینہ جو بتاتا ہے وہ صرف ذات طبیعت کو بتاتا ہے. ذات طبیعت میں جس چیز پر بھی انطباق ہو رہا ہے، اس کے کئی افراد ہیں، کسی ایک پر بھی انطباق ہو جائے گا تو وہ حکم صادق ہو جائے گا. یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرماتے ہیں وہذا معنی، سب کے لیے سمجھ میں آ گیا؟ حل ہے یہ دوسرا نظریہ عراقی کا. وہذا معنی، مولانا دھیان دیجیے گا سب لوگ، وہذا معنی کون اطلاق من حیث الاساس بدلہن دائمن. شیخ صدر فرماتے ہیں، یہ شیخ صدر کہہ رہے ہیں کہ آغا عراقی کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اساساً بنیادی طور پہ ابتدا سے شروع سے ہی اطلاق سے مراد کیا ہے؟ اطلاق سے بدلی کو سمجھاتا ہے. وَأَمَّا الشُّمُولِيَّةُ فَتَحْتَاجُ إِلَى مُلَاحَظَةِ الطَّبِيَّةِ. فرماتے ہیں کہ شمولیت جو ہے محتاج ہوتی ہے ایک اس چیز کی کہ طبیعت کو ملاحظہ کیا جائے اس طریقے سے کہ ساریتاً فی جمیع افرادہا، کہ وہ سرایت کرے تمام افراد میں. یہ ملاحظہ پہ توجہ رکھیے گا. ملاحظہ یعنی قرینہ اضافیہ یہاں سمجھ میں آئے گا کہ اب طبیعت کو اگر آپ کو مسری کرنا ہے، سرایت دینا ہے بقیہ افراد پہ بھی، ان کے علاوہ بھی، تو ملاحظہ کرنا پڑے گا. ایک عنایت اضافی کا استعمال کرنا پڑے گا. وَهِيَ مَعُونَةٌ زَائِدَةٌ، اور یہ ملاحظہ جو